السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا تیسرا دن ہے اور یہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے قصص الانبیاء کی، جس میں ہم لوگ انبیاء کی زندگی کے حالات اور ان کی زندگی کے واقعات ہم لوگ دیکھیں گے جو کتاب و سنت میں وارد ہے۔ ہم نے الحمدللہ 2 ایپیسوڈ اس کے مکمل کیے، آج کا تیسرا دن ہے اور ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر بات کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی جو کتاب و سنت میں وارد ہے، اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ پہلے دن ہم نے بہت ساری باتیں سنی حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے، اسی طرح سے ہم نے ایمان بالرسل کے تعلق سے، اور اسی طرح سے ہم نے قرآنی قصص کو بیان کیوں کیا گیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہے، کیوں اس کو پڑھنا چاہیے، یہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور کل کے درس میں الحمدللہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو بیان کیا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے ریزن پیش کیا، اس نے اپنی طرف سے قیاس کیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور جو ہے راندے درگاہ ہوا، مردود اللہ رب العالمین کے یہاں قرار پایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، سب جگہ سے ان کو بہکاؤں گا، اور اکثر بندوں کو تو ناشکرا پائے گا۔ اور پھر وہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے وہاں سے دھتکار دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا، انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان چونکہ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا بنو آدم کو بہکانے کا، اس نے عزم اور ارادہ کر لیا تھا پختہ، لہذا اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا کہ وہ جو ہے اس درخت کا پھل چکھ لے، اور طرح طرح سے ہیلے بہانے دکھانے لگا، سرسبز و شاداب باغات دکھانے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ہمیشہ، تم فرشتے ہو جاؤ گے، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی بڑی باتوں کے وسوسے ڈال کر کے حضرت آدم کو بہکایا۔ ان لوگوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور جنتی لباس ان سے اتار لیا گیا، اور پھر وہ دو ہے جنت کے درخت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو ہے تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیج دیا، اور پھر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کی اولادیں ہوئی انہی سے، اور پھر حابل اور قابل بھی ہوئی، حابل اور قابل والا معاملہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یعنی وقتاً فوقتاً میری ہدایت تمہاری طرف آتی رہے گی، اس کو اختیار کرنا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے اولادیں دی، اور جس میں حابل اور قابل بھی پیدا ہوئے، اور حابل اور قابل کو اللہ رب العالمین نے قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، حابل کی قبول ہوئی تھی، قابل کی قبول نہیں ہوئی، تو قابل نے ارادہ کیا حابل کو قتل کرنے کا۔ حابل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ لہذا قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ اب نعش تھی ہاتھ میں، لاش تھی، اب سوچا کیا کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا جس نے لاش کو چھپانے کا اور دفن کرنے کا ایک ذریعہ اس کو بتایا، اور قابل نے ویسے ہی کیا، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں تک حابل اور قابل کا واقعہ ختم ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اولاد عطا کی، اور اسی طرح سے جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی لکھی تھی وہ مکمل ہوئی،
اور پھر حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ حضرت آدم کی وفات دیکھیں گے، پھر دروس اور عبر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہم اسی ایپیسوڈ میں دیکھ لیں، کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت مختصر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے سنن ترمذی کی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، میں ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو عمر دی تھی اس میں سے کچھ عمر حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3368 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ طویل حدیث ہے، میں نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب اللہ رب العالمین نے روح پھونکی تو حضرت آدم کو چھینک آئی، تو انہوں نے الحمدللہ کہا چھینک کر کے، اللہ رب العالمین نے یرحمک اللہ کہا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور سلام کرو۔ وہ وہاں گئے اور انہوں نے سلام کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے 2 مٹھیاں پیش کی اور کہا کہ ایک کو چنو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دائیں کو چنا اور کہا کہ میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور پھر اس میں سے حضرت آدم کی ذریت نکلی۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر حضرت آدم کہتے ہیں کہ اس میں ایک روشن چہرے والا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، اور اس کی عمر میں نے 40 سال لکھ دی ہے۔ حضرت آدم نے کہا کہ اے میرے رب اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا عمر لکھی جا چکی ہے، اب بڑھ نہیں سکتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 60 سال میں اس کو دے دیتا ہوں، اور اس کے لیے لکھ دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آپ دونوں جو کرنا چاہو کرو۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کی 60 سال جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے ختم ہونے کا وقت آیا تو فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری تو ابھی عمر باقی ہے نا، تم بھول گئے، میری 1000 سال لکھی گئی تھی۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے داؤد کو ہبہ کر دی تھی، داؤد کو دے دیا تھا اپنی عمر کے 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنسی آدم فنسی ذریتہ، کہ حضرت آدم بھول گئے اسی لیے ان کی ذریت بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت آدم بھول گئے تھے اسی لیے ان کی ذریت بھی بھول جاتی ہے، لہذا اسی وقت سے پھر لکھ لینے کا حکم دیا گیا۔ تو ناظرین یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال عمر دی تھی، جس میں سے 60 سال انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ فرشتے واپس چلے گئے اور ان کی 1000 سال مکمل ہوئی، اور حضرت داؤد کو بھی 100 سال مکمل ملے، لیکن اس روایت پر اہل علم کا کلام ہے۔ جیسے ہی ہم یہ کہیں گے نا کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اور آپ کا جو ہے اس دنیا سے جو ہے آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حابیل کے مرنے کے بعد بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے اس بات کا، اور بعض اہل تاریخ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا ہوا شیس، لیکن ان کا تذکرہ نہ تو کہیں مجھے احادیث وغیرہ میں دکھا اور نہ ہی کہیں، بس اہل تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ان کا نام جو ہے شیس تھا۔ اور ایک اثر جس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور امام طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور انہیں نصیحت کی اور انہیں وصیت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح فرشتوں نے قبض کی، اور فرشتوں نے آپ کو جو ہے غسل دیا آپ کے جنازے کو، اور پھر جو ہے آپ کو کفن پہنایا، اور پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر آپ کو قبر میں دفن کیا، اور پھر کہا کہ اے اولاد آدم یہ تمہارے تجہیز و تکفین کا طریقہ ہے۔ یہ اثر ہے، اس کی صحت اور ضعف کا مجھے بھی علم نہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ ایک اثر ہے جس کو اکثر اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ میں نے جہاں کہیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ دیکھا ہے وہاں پر ان لوگوں نے ضرور اس اثر کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک راجح بات اس میں یہ ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے دن ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے دن ہوا، آپ کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی، آپ کو جنت میں بھی جمعہ کے دن ڈالا گیا تھا، آپ کو جنت سے بھی جمعہ کے دن نکالا گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ ہی کے دن ہوئی۔ وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سنن ابی داؤد کی، حدیث نمبر 1047
4:7 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन अफज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमा, कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। फीही खुलिक़ आदम, उसी दिन आदम को पैदा किया गया। व फीही क़ुबिदा, और उसी दिन जो है आपकी वफात हुई। व फीही नफ़ख़तु व फीही सइक़ा, और उसी दिन सूर फूका जाएगा और उसी दिन चीख होगी। यानी हज़रत आदम को जुमा ही के दिन पैदा किया गया, वो फीही क़ुबिदा, और उसी दिन आपकी वफ़ात हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है उसी दिन जो है वफ़ात दी गई। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ पर वफ़ात होती है। और उनको कहाँ दफन किया गया, तो बाज़ अहले इल्म ने मक्का वगैरह की तरफ इशारा किया है, बाज़ अहले तारीख़ ने, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, उसकी जगह नामालूम है। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहाँ जो है उनको दफन किया गया, अल्लाह वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तज़किरा था, जितना मैंने किताब व सुन्नत से कोशिश की आपके सामने रखूं। और इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाद इंशाअल्लाह हम लोग अभी उनके दुरूस और इबर देखेंगे। लेकिन याद रखिए अजीज़ भाइयों और बहनों, ये बात आप जहन में बयान रखें अपने, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी का मुताला हमने किया है, जो ज़िंदगी को हमने पढ़ा है, आप उसको पढ़िए, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। बहुत सारी किताबें क़िससुल अंबिया पर है, और बहुत सारी किताबें जो है इनफिरादी तौर पर हज़रत आदम पर लिखी गई है या इसके अलावा लिखी गई है। आप उन किताबों को पढ़ें, इससे हमें ना बहुत बहुत जो है हौसला अफजाई होती है, हिम्मत मिलती है, हमें जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सही रास्ता पाने के लिए हमें रास्ते मिलते हैं। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम इन चीज़ों को जहन में रखें और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें तो इन तमाम बातों पर कायम व दायम रख, और इनकी ज़िंदगियों से इबरतें नसीहतें हासिल करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक अता फरमा। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल होने के बाद आइए उनकी ज़िंदगी से हमें क्या क्या दुरूस और इबर मिलते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, बाकी आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद अपने अंदर सोच सकते हैं कि हमें और क्या क्या पता चला इससे, क्योंकि मैंने जितनी कोशिश की निकालने की दुरूस और इबर, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें मिलती है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इज़्ज़त और उसको तकरीम बख्शी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इज़्ज़त दी है, उसकी तकरीम की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंशाअल्लाह मैं दुरूस इबरतें नसीहतें आपके सामने रखूँगा। देखिए, मैं अपनी कोशिश से जितना मैंने हो सका मैंने जमा किया, इसके अलावा भी आप खुद सोच सकते हैं, मैं पूरा नहीं जमा कर सकता। तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने जो कोशिश की है, मैंने जो जमा किया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ आप इसको सुने, इसको पढ़े और ख़ुद भी इससे दुरूस और इबरतें हासिल करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन किन बातों को इसमें जिक्र किया है, किन किन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, क्या क्या हमें नसीहतें मिल सकती है, क्या क्या हमें इससे इबरतें मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो इबरतें और नसीहतें हमें हासिल होती है, उन इबरतों और नसीहतों में सबसे पहली नसीहत, सबसे पहली इबरत जो मेरे और आपके लिए है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इज़्ज़त बख्शी, इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीम की। अल्लाह, जैसे कि हमारे यहाँ पहले से एक नज़रिया मशहूर है, डार्विन का नज़रिया, कि इंसान पहले बंदर था। स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता था कि इंसान पहले बंदर था और फिर जो बढ़ते जो इंसान का इर्तिका दिखाता है उसका बढ़ना, और फिर वो इंसानी शक्ल में आया। ये इंसान की तकरीम नहीं है कि उसे पहले बंदर कहा जाए। हम तो कहते हैं भाई हमारे आबा व अजदाद पहले बंदर नहीं थे, हम तो इंसान शुरू से इंसानी है। हाँ, जिसने ये तहकीक की है, जिसने ये नज़रिया लाया है, हो सकता है उनके आबा व अजदाद को वो मानते हो, लेकिन हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि उनके भी और हमारे भी आबा व अजदाद इब्तिदा से इंसान ही रहे हैं, और ये इंसान के लिए फजीलत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको शर्फ बख्शा। कितने सारे शर्फ बख्शे वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। लिहाजा इंसान को कीड़े मकोड़ों से या जो है उसका नज़रिए इर्तिका बयान करना कि बंदर से इंसान बना, ये बिल्कुल इंसान की बेअदबी है और कम अक्ली है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितने सारे शर्फ दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है सबसे पहले तो हज़रत आदम को अपने हाथों से बनाया, हाँ, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह फूकी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखा दिए, सारी चीज़ों के। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। कितने सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शे। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 70, सूरतुल इसरा आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम
ممن خلقنا تفضیلا، کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں بھی دی۔ خشکی زمین پر ہم لوگ سواریوں پر چلتے ہیں، گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں، اسی طرح سمندروں میں ہم کشتیوں میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خشکی اور تری کی سواریاں انہیں دی اور انہیں پاکیزہ روزیاں دی، اور آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر، ہماری بہت سی مخلوق پر ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو شرف اور فضل دیا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہاں ہم اپنا شکر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو نہ کہیں بھئی ہم فلاں کتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے فلاں کے جو ہے کتے ہیں، یا فلاں کے ایسے ہیں، فلاں کے ویسے ہیں، یا انسان کو ایسے ایسے اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا۔ بالکل باطل نظریات ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو شرف بخشا، اس کو اللہ رب العالمین نے احسن تقویم کہا کہ ہم نے انسان کی اچھی تخلیق کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے انسان کو شرف بخشا، انسان کو عزت بخشی، انسان کی تکریم کی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت شرف کی بات ہے، اور جس کا ذکر جس کے تعلق سے ہمیں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اس آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے، جو حالات زندگی سے، اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کو اپنے عہد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ عہد جو اس نے اپنے رب سے کیا تھا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود یاد دلایا نا دوبارہ۔ میں نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو جو اللہ رب العالمین نے نکالا، اور جو ہے حضرت جو عہد الست اللہ رب العالمین نے ہم سے لیا، الست بربکم قالوا بلا، ہم سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میں نے، آپ نے، سب نے جواب دیا کہ ہاں ہم اللہ، تو آپ ہی ہمارے رب ہے۔ لہذا اللہ کا سے عہد لینے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد دنیا میں آ کر کے اس کو بھول جانا تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس پر یاد بھی دلایا کہ دیکھو یہ تو ایک تو یہ ہے کہ انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، شرک۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں نا کہ توحید انسانی فطرت میں ہے، اور شرک سے نفرت یہ بھی انسانی فطرت میں ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے توحید رکھی ہے۔ ہر بچے کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے توحید رکھی ہے۔ شرک اس کی توحید یعنی اس کی فطرت میں شرک سے نفرت ہے۔ لہذا ایک انسان اللہ رب العالمین سے میں نے اور جو آپ نے وعدہ کیا ہے، ہم گرچہ اس کو بھول گئے لیکن اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کو یاد دلایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اس کو بھولے نہ، ورنہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6557، صحیح بخاری 6557 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں جس کو سب سے کم، سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اس شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اگر تمہیں موقع ملے تو کیا دنیا کی ہر چیز تم فدیے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو گے؟ تو بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا ہاں اے میرے رب، ضرور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یعنی دنیا کی ساری چیزیں، آج دیکھیے کس طرح سے مال و دولت کی ریل پیل لگی ہے، آدمی بھاگ رہا ہے، ہر کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بس پیسہ 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 پیسہ، چاہے یہاں سے کماؤ چاہے وہاں سے کماؤ، چاہے کہیں سے بھی ملے، حلال ملے حرام ملے، کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں، بس پیسہ چاہیے، اس کے پیچھے ساری دنیا لگی ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کیا تم جو ہے اس مال کو، اگر جو دنیا میں مال تمہیں دیا گیا ہے، ساری دنیا کا مال اگر تمہیں دے دیا جائے اور تم وہ فدیے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہو تو کیا بچا لو گے اگر موقع ملے؟ تو بندہ کہے گا اللہ رب العالمین بچا لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ میں نے اس سے ہلکی چیز، اس سے بھی ہلکی چیز تجھ سے مانگی تھی جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا، جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا میں نے اس سے بھی ہلکی چیز تجھ سے مانگی تھی لیکن تو نے وہ نہیں دی، اور میں نے تجھ سے کہا تھا کہ توحید پر قائم رہنا، شرک نہ کرنا، لیکن تو نہ مانا اور تو نے آخرکار شرک ہی کیا۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا۔ اللہ اکبر! سوچئے
یعنی اللہ رب العالمین وہاں پر بھی اس عہد کو یاد دلائے گا بندے کو کہ عہد الست تو نے مجھ سے لیا تھا، مجھ سے کیا تھا وعدہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، پھر دنیا میں جا کر کے تو نے شرک کیا۔ لہذا عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے اور مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر طرح کی شرک سے محفوظ رہنا ہے۔ دیکھیے عقیدہ یہ بنیاد ہے میری اور آپ کی، میرے اور آپ کی ایمان کی بنیاد ہے عقیدہ۔ آج میں اور آپ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارے اور آپ کے دور کے مشرکین سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا اہمیت ہے اس کی، آج ہم نے بھلا دیا ہے اس کو۔ آپ حدیث بطاقہ یاد کیجئے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں کے 99 رجسٹر ان کے سامنے کھولے گا، جس میں صرف گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ ہر بندہ کتنا بڑا رجسٹر پتا ہے آپ کو؟ تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، جہاں تک یہ پھیلی ہوئی ہے دنیا، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے اتنا رجسٹر، جہاں تک انسان دیکھ پا رہا ہے وہاں تک۔ حدیث بطاقہ آپ یاد کیجئے۔ آج میں اور آپ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ ہاں، آپ حدیث بطاقہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے لیے اللہ رب العالمین اس کا رجسٹر کھول دے گا گناہوں کا، اس کے گناہ اس میں لکھے ہوئے رہیں گے۔ کتنے رجسٹر؟ کتنا بڑا رجسٹر؟ تا حد نگاہ، اللہ کے نبی نے کہا جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے رجسٹر ہے گناہوں کا، اور اس میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ تا حد نگاہ رجسٹر، جہاں تک دیکھ رہا ہے بس رجسٹر ہی نظر آ رہا ہے۔ اور ایسے کتنے رجسٹر؟ ایک رجسٹر نہیں بلکہ 99 رجسٹر۔ ایسے 99 رجسٹر اللہ رب العالمین بندے کے کھولے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جاری ہے اتنے بڑے رجسٹر۔ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ تو اس سے انکار کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے۔ بندہ کسی سے انکار نہیں کر پائے گا، کسی بھی گناہ سے نہیں انکار کر پائے گا۔ اتنے سارے رجسٹر، بندہ سوچے گا میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا رک جاؤ، تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالے گا، کارڈ کو اصل میں عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اسی لیے یہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا رک جاؤ، تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے کا ایک کارڈ نکالے گا، کارڈ کو اصل میں عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اسی لیے حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کارڈ نکالا جائے گا، وہ کارڈ میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ جب بندہ دیکھے گا کہ 99 رجسٹر، اتنے بڑے بڑے رجسٹر، اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رب العالمین اس رجسٹروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ اکبر، سوچیے آپ۔ لیکن جیسے ہی ان 99 رجسٹرز کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا، تو وہ کارڈ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سمجھو کہ یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم نے اقرار کیا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کو سمجھیں، اور شرک سے ہمیشہ بچے رہیں، اور توحید پر جو ہے قائم رہیں، اور اپنے عہد کو جو ہم اللہ رب العالمین سے کر کے آئے ہیں اس کو میں اور آپ ہرگز نہ بھولیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، ایک بات کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر افضلیت دی، فضیلت دی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ کس چیز کو دلیل بنا کر؟ علم کو دلیل بنا کر۔ اس سے علم کی فضیلت علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر فرشتوں سے یہ کہا کہ دیکھو آدم کو سجدہ کرو۔ لہذا اس سے علم کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے۔ آج مسلمان علم کے میدان میں کہا ہے، جن کی تعلیم ہی علم، جن کے دین نے، جن کے اسلام نے ان کو علم ہی سکھایا ہے، ان کی سب سے پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل ہوئی، آج ان کا علم کے تعلق سے کیا حال ہے آپ دیکھیں۔ خصوصاً دینی علم، دنیاوی علم تو بہت کر کے کچھ دنیاوی علم میں تو بھی نہیں ہے، نہ دینی علم میں ہے۔ دنیاوی علم میں چلو پھر بھی تھوڑا بہت تو لوگ حاصل کر لیتے ہیں دنیاوی علم، لیکن دینی علم میں تو بالکل نابلد ہے، بالکل ناپید ہے ان کے پاس دینی علم، پتہ ہی نہیں ہے ان کو دینی علم کا۔ ہاں، بس یہ ہے کہ خاندانی باپ دادا جو ہے اہل حدیث تھے، آج ہم بھی بس ہے مسلمان ہیں، ہم کو پتہ نہیں توحید کا، پتہ نہیں صحیح سے شرک کا پتہ نہیں۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سمجھو یہ بات، غور کرو آپ، اور اپنے الحمدللہ
الحمدللہ آپ جیسے ہمارے ساتھ جو بھائی بہن جڑتے ہیں ان کے اندر تو جذبہ ہے ہی ساتھ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں یا جو دین سے نہیں جڑے ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی طرح سے دین سے جوڑیں، علم سے جوڑیں، اور خود اپنے اندر علم کے اضافے کی کوشش کرتے رہیں، علم کے اضافے کی دعا کرتے رہیں۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، علم میں اضافے کی، وہ دعائیں میں اور آپ کرتے رہیں اور اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں پر فضیلت دی تھی۔ اس کے بعد اسی طرح سے حضرت آدم اور کی زندگی سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کو جو علم ملتا ہے، اب ایک تو یہ کہ علم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ، اور پھر جو علم حاصل ہو جائے نا تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اس کا کریڈٹ اللہ کو دے، خود نہ لیں کہ بھائی میں نے علم حاصل کیا، میں نے محنت کی، نہیں، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھے اور اللہ رب العالمین کی نعمت مانے اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، جیسے کہ فرشتوں نے اس کا اعتراف کیا اور فرمایا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا به، اللہ رب العالمین ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دے رکھا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 میں، کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو فرشتوں نے اعتراف کیا اللہ رب العالمین سے، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم کا اعتراف کریں، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اس کو اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم اس کو ہم تسلیم کریں اور اس کو مانیں۔ اسی طرح جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں عبرت اور نصیحتیں ملتی ہے، اس میں سے ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے نا کہ متکبرین کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تکبر یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، غرور اور گھمنڈ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، غرور اور گھمنڈ کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے غرور اور تکبر کیا اور کہا انا خیر من خلقتنی من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ رب العالمین میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ لہذا تکبر شیطان نے کیا تھا۔ تو انسان جو بھی انسان تکبر کرتا ہے سمجھ لیجئے وہ شیطان صفت آدمی ہے، کیونکہ تکبر یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، غرور اور گھمنڈ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اس دنیا میں رہ کر کے غرور و گھمنڈ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4060، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ فمن نازعنی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کیوں انسان گھمنڈ کرتا ہے؟ بھائی آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے، مال ہو، دولت ہو، حسن ہو، جمال ہو، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے، وہ تو اللہ کا آپ کو دیا ہوا ہے نا۔ کس بات پر آپ گھمنڈ کر رہے ہو؟ کس بات پر میں اور آپ تکبر کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کبر اور غرور میں مبتلا ہو، کبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ اسی طرح سے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شیطان میرا آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے اعلان کیا ہے، اعلان جنگ کیا ہے انسانوں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے ان کو بہکاؤں گا، اور جو ہے تیرے بندے کو، اکثر بندوں کو تو جو ہے اپنا ناشکرا پائے گا۔ لہذا شیطان ہمارا جانی دشمن ہے، ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، ہم اس کی مخالفت کریں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں اور اپنے آپ کو شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے، ہر راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے درس کے دوران میں آپ کے سامنے رکھا تھا، علامہ ابن القیم نے جو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اپنی کتاب زاد المعاد میں بیان کیا کہ کس طرح سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات کا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ حسد یہ ایک بری صفت ہے، جیسے کہ
اس کو جو ہے شیطان نے حضرت آدم سے اسی طرح حسد کر کے اپنے آپ کو بڑھا سمجھانا. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, جو برائیاں ہوتی ہیں نا, جو گناہ ہوتے ہیں نا, اس میں لذت ہوتی ہے, گناہوں میں لذت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اسی لیے لوگ گناہوں میں پڑتے ہیں. لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے جو بے لذت گناہ ہے, اس میں لذت بھی نہیں ہے, اس میں مزہ بھی نہیں ہے, بلکہ جو انسان حسد کرتا ہے نا وہ خود اپنے آپ میں کٹتا جاتا ہے, اپنے آپ کا اپنا خون سکاتا ہے. لہذا یہ ایک ایسا, یہ تو گناہ تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا گناہ ہے جو بے لذت گناہ ہے, جس میں کوئی مزہ نہیں ہے. لہذا حسد یہ ایک بہت سنگین جرم ہے, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہر انسان کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے. شیطان نے حسد کیا انسان سے, ہاں, اور اللہ رب العالمین کے یہاں مردود قرار پایا. اللہ, حالانکہ حسد یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا کہ یہ دین کو صاف کر دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں, سنن ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر اگلی امتوں, یعنی جو گزر گئی ہیں امتوں, ان کا ایک مرض گھس گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر پچھلی امتوں کا ایک مرض گھس گیا ہے, ایک بیماری گھس گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہوا الحسد. وہ حسد ہے اور بغضا ہے, بغض ہے. آگے فرمایا ہی الحالقہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہی الحالقہ, یہ حلق کرنے والی. حلق کسے کہتے ہیں؟ ٹکلا کرنا. جب انسان سر کے سارے بال نکال دیتا ہے, ٹکلا ہو جاتا ہے, تو کیسے سر اس کا صاف ہو جاتا ہے بالکل. اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الحالقہ, یہ ٹکلا کرنے والی, مونڈ دینے والی ہے. فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے, بلکہ یہ تو دین کو مونڈ دیتا ہے, دین کو ختم کر دیتا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 2510. سنن ترمذی حدیث نمبر 2510. اللہ اکبر. دیکھیے کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہے, انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے. اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے نا کہ آدم اور شیطان میں کیا فرق تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا تو آپ اپنے گناہ پر نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اور شیطان نے جب گناہ کیا تو وہ اس پر اکڑ گیا, وہ اس پر دلیلیں پیش کرنے لگا, اور وہ اس پر اڑا رہا. اس کے اندر ذرہ برابر بھی شرمندگی, ندامت نہیں رہی, اور وہ اللہ کے یہاں مردود قرار پایا. لہذا میں اور آپ کس کے ساتھ ہے؟ ہم آدم کی اولاد ہیں نا, تو ہمارے اندر صفت کس کی ہونی چاہیے؟ آدم علیہ السلام کی. یعنی اپنے گناہ جب غلطی ہو جائیں تو غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو, اور غلطی اعتراف کریں اور معافی مانگ لیں. غلطی کا اعتراف کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے, جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ لوگ جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, تو ایسے لوگ آدم کی اولاد میں سے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے گناہ پر اڑ جاتے ہیں, اس پر ہٹ دھرم بن جاتے ہیں, اس پر دلیلیں پیش کرتے ہیں, اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی غلطی کو, اپنے گناہ کو, تو وہ شیطان کے پیروکار ہے, شیطان کے حواری مواری ہے. لہذا اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں, میں خود ڈیسائیڈ کروں کہ مجھے کن میں سے ہونا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں سے گروپ میں سے, یا شیطان کے گروپ میں سے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ایک نصیحت یہ ملتی ہے نا کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. سورہ نساء کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ میں اور آپ ایک ماں باپ سے, ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں, لہذا میں اور آپ آپس میں بھائی بھائی ہے, تو کیوں ہم اپنے بھائی کی خوشی میں خوش نہ ہو, کیوں ہم اپنے بھائی کے غم میں غم نہ منائیں. لہذا ہمیں ایک جسم ہو کر کے رہنا ہے, ایک جسم کے مانند اپنے آپ کو سمجھنا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون, وہ تعامل جو ہونا چاہیے میرا اور آپ کا, وہ ہونا چاہیے. آج ہمارے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے. ہم کسی اپنے بھائی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, ہم اپنے کسی بھائی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. بہت افسوس کی بات ہے. مجھے اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے, ہمارا بھائی آگے بڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مزید برکت دے. ہم الٹا اور اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کے خوشی میں ناخوش ہوتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہے, لہذا ہمارا آپس میں معاملات بھی اسی طرح کے
ہونے چاہیے. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی پر بھی ہمیں روشنی ڈالنی ہے, تو میں انشاءاللہ آپ کو سرسری طور پر کچھ باتیں اور بتاتا ہوا انشاءاللہ گزر جاؤں گا. اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے نا ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنے لیے ایک صفت ثابت کی ہے. وہ کیا؟ ید کی صفت, یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے. سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما خلقت بیدی, کہ میں نے ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ کی صفت کو بیان کیا ہے. ہم یہ مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے, لیکن اسماء و صفات کے تعلق سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہم اس ہاتھ کی تعویل نہیں کرتے, نہ تو ہم اس ہاتھ کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کیسا ہے کیا ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کی جیسے شان کے لائق ہے وہ ہاتھ اللہ رب العالمین کا ویسا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح یا فلاں کے یا فلاں کے, نہیں, بالکل نہیں. بلکہ اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے وہ اللہ کی صفات ہے, لیکن وہ کیسی ہے وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. لہذا یہ صفت اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ کی صفت ثابت کی. اسی طرح سے حضرت آدم کی زندگی سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت, کہ جمعہ کا دن کتنا افضل دن ہے, کتنا فضیلت والا دن ہے. آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ پہلے تو خصوصاً لوگ جمعہ کی اذان کا انتظار کرتے تھے, ابھی خطبے کے ختم ہونے کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب خود یا دکان میں بیٹھے رہتے ہیں, خطبہ جب ختم ہونے کا وقت آتا ہے تب مسجد میں پہنچتے ہیں. یاد رکھیے یہ بہت افضل دن ہے. اس دن جلد سے جلد انسان کو تیار ہو کر کے مسجد چلے جانا چاہیے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے. بے شمار فضیلت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو دی ہے. لہذا عزیز بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, آپ اس دن کی اہمیت کو سمجھو اور جمعہ میں وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی فضیلتیں بیان کی نا کہ حضرت آدم کو اسی دن پیدا کیا گیا, جنت میں داخل کیا, جنت سے نکالا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن جو ہے وفات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. تو جمعہ کے دن اتنا اہم دن ہے, لہذا اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے اور جو ہے اس کے تعلق سے آپ جو ہے کوتاہی نہ کریں اور جو ہے برابر جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے, حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا, کیوں؟ لیسکون الیہا, اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ وہ مرد کے لیے سکون کا باعث بن سکے. میری ماؤں بہنوں, میں آپ سے گزارش کروں گا, یاد رکھیے آپ اپنے گھر کے لیے سکون کا باعث بنے, سکون خراب کرنے کا باعث نہ بنے. ورنہ عورت کو تو آپ جانتے ہی ہیں, عورت اگر اچھے پر آ جائے تو بہت اچھی ہو جاتی ہے, ورنہ برائی پر آ جائے تو بہت بری ہو جاتی ہے. گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, نسل کی نسل تباہ ہو جاتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے عورت کو اس لیے بنایا تاکہ مرد اس سے سکون حاصل کر سکے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے سکون کا ذریعہ بنے, سکون کو چھیننے کا ذریعہ نہ بنے. ہمارے یہاں ہوتا یہ, بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہے نا کہ مرد کا کھانا پینا جینا سب حرام کر کے رکھی ہوئی ہے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. میری مائیں بہنیں, آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے, اپنے آپ کو آپ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنائیں. اور مردوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے, اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے مت جاؤ ورنہ توڑ دو گے, یعنی طلاق واقع ہو جائے گی. وہ جیسے ہیں اس کو ویسے ایکسیپٹ کرو. ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ایک عادت نہ پسند ہو تو دوسری عادت ان کی پسند آ جائے. ہاں, اگر آپ کو ایک عادت اچھی نہیں لگ رہی ہے تو دوسری عادت ہو سکتا ہے اچھی لگ جائے. لہذا مردوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, عورتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سکون کا ذریعہ ہے, اور مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے سے معاملہ کریں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, اس طرح کا معاملہ میں اور آپ بھی اپنی بیوی بیٹیوں کے ساتھ کریں. اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے, اس کی زندگیوں میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی حضرت آدم نے کی, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈال دیا اور مصیبتوں کا انبار حضرت آدم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا, کیونکہ دنیا تو مصیبت ہی کی جگہ ہے نا بھائی. آرام, جنت جیسا آرام تو یہاں پر ہے نہیں. اور خود اللہ رب العالمین نے بھی کہا تھا نا کہ شیطان تمہارا دشمن عدو لک ولی زوجک, کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فتش
اشقا جو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ کہیں یہ تمہیں جو ہے کوئی مشکل میں نہ ڈال دے, کسی مصیبت میں نہ ڈال دے. لہذا اللہ کی نافرمانی انسان کو مشکلات اور مصیبت سے دوچار کرتی ہے. اسی لیے میں اور آپ اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں سے بچیں, اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ جو کسی برائی کو جنم دینے کا ذریعہ بنتا ہے وہ برائی جب تک اس دنیا میں کی جاتی رہے گی اس برائی کے جنم دینے والے کو, اس بدعت کے جنم دینے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. جیسے کہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے پہلا قتل کیا اس زمین پر ظلمن, تو اب ظلمن جتنے قتل کیے جائیں گے وہ سب کا گناہ قابیل کے سر پر بھی جائے گا. لہذا جو کوئی بھی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے, کسی برائی کو جنم دیتا ہے, تو جب تک اس برائی پر, اس بدعت پر عمل کیا جاتا رہے گا اس کو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا. لہذا ایسی بدعتوں کو, ایسی برائیوں کو جنم دینے سے بچے. خصوصاً ایسی چیز سے آپ بچیں کہ کسی کو کوئی گناہ کی عادت نہیں تھی, آپ اس کے ساتھ ہوئے, آپ نے اس کو اس گناہ کی عادت لگا دی. سوچئے یہ گناہ بھی اس طرح کا گناہ ہے نا کہ یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا. اس کو ہم گناہ جاریہ, جیسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا, ویسے یہ گناہ جاریہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی گناہ کا عادی بنا دیا, کسی بدعت کو آپ نے ایجاد کر دیا, اب جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. لہذا مجھے اور آپ کو ایسی ہر چیز سے بچنا چاہیے, ایسے ہر گناہ سے بچنا چاہیے, ایسی ہر برائی سے بچنا چاہیے. تو عزیز بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, یہ چند باتیں تھیں, یہ چند دروس اور عبر جو میں نے اخذ کیے. چونکہ وقت کم ہے اسی لیے میں نے کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے اس میں سے رکھ دی ہے. مزید آپ جتنا چاہے نکال سکتے ہیں, آپ جتنا چاہے سوچ سکتے ہیں, آپ جتنا چاہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں پتہ چلتی ہے, اور کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے, اور کیا کیا جو ہے اس سے نصیحتیں اور عبرتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے, یہ آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی, حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور اس سے نکلنے والے دروس, عبر اور نتائج, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. امید کرتا ہوں میں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں, اور ہمارا دروس کتنے فائدہ مند ہے, اور اس کو مزید ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آپ ضرور کمنٹ انشاءاللہ کر سکتے ہیں, اپنے جو ہے تاثرات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ختم ہوتا ہے, آپ سے دروس اور عبر ختم ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ اگلے نبی کا تذکرہ کریں گے, چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے بالکل, اور قرآن مجید میں جو اگلے نبی کا تذکرہ میں کرنے والا ہوں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. اور ادریس علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں بہت مختصر تعارف اللہ رب العالمین نے کیا ہے. دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی اہل علم نے لکھا ہے کہ جن کو نبوت ملی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے اہل سیر نے, اہل تاریخ نے جو باتیں لکھی ہے وہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے. بعض ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام یونان کے کسی شہر میں پیدا ہوئے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے. اسی طرح ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد وہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام ہجرت کر کے مصر پہنچے. اور علماء انساب یعنی وہ لوگ جو نسب دیکھتے ہیں انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شمار کیا ہے, کہا کہ ان کا نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے. اس میں بھی اختلاف ہے. دیکھیے, یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اہل سیر نے لکھی ہے, اہل تاریخ نے لکھی ہے, جس میں اختلاف ہے. اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے پہلے نبی تھے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے. حضرت نوح کے والد کے یہ دادا تھے. حضرت ایک محدث ہے, ایک مفسر ہے ابن عطیہ جو تقریباً 546 ہجری, غالباً 546 ہجری جن کی وفات ہے. ابن عطیہ رحمہ اللہ جو ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 53 کی تفسیر, 56 کی تفسیر, سورہ مریم آیت نمبر 56 کی تفسیر میں, وہ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا, یہ جو آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 56 ہے, اس کی تفسیر میں علامہ ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے, اور وهو اول نبی بعث الى الارض فيما روي بعد آدم,
کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ پہلے نبی تھے جو زمین پر بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جو زمین پر بھیجے گئے. اور آگے علامہ ابن عطیہ کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ، اور حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلی وہ شخصیت ہے جس نے لوگوں کو قلم سے لکھنا سکھایا. قلم کے موجد ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں نا، اگر آپ حقیقی تاریخ پڑھیں، صحیح تاریخ پڑھیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے موجد مسلمان تھے لیکن آج اس کو غیر مسلموں کی طرف منسوب کر دیا گیا. بہت ساری ایسی ایجادات ہیں جن کو مسلمانوں نے کی ہے لیکن تاریخ کے غداروں نے اسے جو ہے غیر مسلمین کی طرف منسوب کر دیا. حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا اور لوگوں کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا. وَكَانَ خَيَّاطًا، اور اسی طرح سے سلائی کا کام حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے درزی تھے، سب سے پہلے ٹیلر تھے. انہوں نے ہی جو ہے سلائی کا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا. اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایک وصف سے متصف کیا، صدیق. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اثر ملتا ہے، وہ یہ کہ ہوا الیاس، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہی الیاس ہے. بعث الی قومہ بان یقولوا لا الہ الا اللہ، اور ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائے. وَيَعْمَلُوا مَا شَاءُوا، اور آگے فرمایا فَأَبَوْا فَأُهْلِكُوا، کہ ان لوگوں نے انکار کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے اس میں حضرت ادریس اور حضرت الیاس کے تعلق سے بحث کی ہے کہ حضرت ادریس اور الیاس کیا نبی واحد ہے، ایک نبی ہے، یا الگ الگ ہے. وَأَنَّ إِلْيَاسَ وَإِدْرِيسَ وَإِدْرِيسُ وَإِلْيَاسَ، کیا ادریس الیاس اور الیاس ادریس ہے. تو آخر میں جو نتیجہ اور راجح جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ انہما مختلفان، کہ یہ دونوں الگ الگ ہے. وَأَنَّ إِلْيَاسَ لَيْسَ هُوَ إِدْرِيسَ، یہ الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام نہیں ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے دونوں کو الگ الگ قرار دیا ہے. اور اسی طرح ایک اور مفسر ہے علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، جن کی وفات تقریباً 1393 ہجری ہے. تقریباً آج سے سمجھیے کافی سال پہلے، مطلب ماضی قریب ہی میں، بہت زیادہ دور نہیں، بلکہ 1393 ہجری. ابھی ہم لوگ 1400 ہجری میں ہیں. 1393 ہجری میں علامہ ابن عاشور کی رحمہ اللہ کی وفات ہے. انہوں نے آیت نمبر سورہ مریم کی ہی اسی آیت کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابن عاشور کہتے ہیں کہ ادریس اسم جعل علما علی جد ابی نوح. علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہے. کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہے. اور فرمایا والمسمى فی التوراۃ اخنوخ، اور حضرت علامہ ابن عاشور کہتے ہیں کہ تورات میں حضرت ادریس کا نام اخنوخ بتایا گیا ہے، اور ان کا یہ جو ادریس ہے یہ ان کا لقب بتایا گیا ہے، عرب کے یہاں ان کا لقب تھا. اور وَأَنَّ الْقُرْآنَ سَمَّاهُ بِذَلِكَ اسْمًا مُشْتَقًا مِنَ الدَّرْسِ، کہتے ہیں علامہ ابن عاشور کہ یہ جو ادریس ہے نا، یہ قرآن میں جو نام آیا ہے حضرت ادریس کا، ادریس، تو یہ درس سے مشتق ہے. چونکہ وہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے تو اسی سے یہ مشتق ہے ادریس، اسی لیے ان کو ادریس کہا جانے لگا. لیکن یہ ساری باتیں اختلافی ہے، یہ علماء کے اہل علم کے اپنے اپنے اقوال ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کا نام ادریس کہا اور باقاعدہ انبیاء کرام کے نام کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، ان تینوں کا نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. حضرت اسماعیل کا نام اسماعیل ہی ہے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو ادریس کہا، ہم بھی ادریس ہی کہیں گے. ہم کہیں گے ان کا نام ادریس علیہ السلام ہی تھا، لہذا کیونکہ قرآن نے ان کو ادریس کہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے تھی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، بعض علماء نے روایت نقل کی کہ منف میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ یونان کے کسی شہر میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا کہ بابل سے ہجرت کر کے وہ جو ہے مصر آئے تھے. لہذا یہ ساری باتیں اہل علم نے کہی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نام کے تعلق سے کہ کیا نام تھا، لہذا آپ کا نام ادریس تھا. اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے بعد اس زمین پر آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا.
اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں صرف اور صرف 2 جگہ نام آیا ہے، صرف اور صرف 2 جگہ، اور کوئی حالات اور کوئی زندگی کے واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیے، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا، جیسے کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ صابرین میں سے تھے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا اور یہ صالحین میں سے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس، حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل کے تعلق سے یہ بات ذکر کی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صابر کہا، حضرت ادریس علیہ السلام کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے صابرین میں نام ذکر کیا ہے اور خصوصی طور پر ان کو صبر کرنے والا کہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے علامہ ابن عاشور، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ جن کی وفات تقریباً 1393 ہجری ہے، انہوں نے سورہ مریم آیت نمبر 56 کی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہے نا، هو اول من وضع للبشر عمارۃ المدن، کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہے نا کہ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو اونچی اونچی عمارتیں بنانا سکھایا، اونچی عمارتیں بنانا حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا۔ وقواعد العلم، اور علم کے قواعد آپ نے وضع کیے، وقواعد التربیہ، اور تربیت کے قواعد آپ نے وضع کیے۔ اسی طرح اول من وضع الخط، اور اسی طرح وہ علم الحساب بالنجوم، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نا دنیا کے سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے لوگوں کو عمارت بنانا سکھایا۔ اسی طرح سے علم کے قواعد، تربیت کے قواعد، اسی طرح سے آپ نے جو ہے آپ خیاط بھی تھے، آپ نے سلائی کا کام بھی لوگوں کو سکھایا۔ اسی طرح سے ستاروں سے راستہ دیکھنا یا آپ نے لوگوں کو سکھایا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام تھے جنہوں نے جو ہے وضع کی ہے، اور یہ چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سکھائی ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو 2 جگہ، ایک سورہ انبیاء 85 اور 86 میں واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین اور وادخلناہم فی رحمتنا انہ من الصالحین، اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا۔ اور پھر سورہ مریم میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس، کہ ادریس کا بھی جو ہے اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک تھے، وکل انہ کان صدیقا نبیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 56 میں وذکر فی الکتاب ادریس، کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، وہ بھی نیک کردار نبی تھا، وہ بھی صدیق تھا۔ اور آگے فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس کو صدیق کہا، یعنی آپ نیکوکار تھے، آپ صدیق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس بارے میں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے، اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ کسی نے، بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہاں پر اٹھانے سے مراد آپ کو زندہ اٹھا لیا جانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا نا آسمان پر زندہ، جیسے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لہذا حضرت ادریس کو بھی ویسے ہی اٹھا لیا، بعض اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا۔ اور یہ دیکھیے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی روایات ملتی ہے۔ ایک اسرائیلی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جس کے تعلق سے، یعنی صرف اسرائیلی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی تصدیق کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت سے یہ ملتا ہے نا، میں صرف روایت آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ روایت کے الفاظ کیا ہے، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ میں نا تمہارے ہر روز میں نا اتنے دن، اتنے نیکیاں کا اضافہ، اتنی نیکیوں کا اضافہ کروں گا تمہارے نامہ اعمال میں ہر روز، جتنے اولاد آدم ہیں، یعنی اولاد آدم اس دور میں، حضرت ادریس کے دور میں جتنے بھی اولاد آدم تھے، آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں تھیں نا، ان کے برابر ہر روز میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہے۔ ایک مرتبہ ان کا دوست، ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، اور تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور ملک الموت مجھے لینے آنے والے ہیں، لہذا تم مجھے لے چلو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ فرشتہ لے کر کے اوپر چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ملک الموت سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر ملک الموت نے ان فرشتوں سے جو ادریس کو لے جا رہے تھے ان سے پوچھا
کہ تم کہاں جا رہے ہو, کون ہے یہ؟ کہا یہ ادریس ہے. تو ملک الموت کہنے لگے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کرو, جبکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ادریس تو ہے زمین پر, وہ چوتھے آسمان پر کیسے اس کی روح قبض کی جائے, لہذا تم نے اسے چوتھے آسمان پر لے آیا اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی یا حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. یہ اسرائیلی روایت ہے, اس کی کتاب و سنت سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہے. لیکن دیکھیے, اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, یہ اس بات پر صادق بھی نہیں آتی ہے, یعنی اس روایت کو یہ صحیح طریقے سے ثابت بھی نہیں کر پاتی ہے. اسی لیے جمہور مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز کر کے ان کا مقام بڑا کیا تھا, انہیں اٹھا لیا تھا, انہیں اونچا مقام عطا کیا تھا. یہی راجح ہیں اور اسی کو اکثر جمہور مفسرین نے ذکر کیا ہے, کیونکہ کتاب و سنت سے صحیح احادیث سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ ورفعناہ مکانا علیہ میں جو بات کہی گئی ہے وہ بلند مقام, یعنی اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کر کے ان کو دوسروں کے مقابلے میں بلند مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. اچھا, اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ, دیکھیے کیسا ہے نا, ادریس علیہ السلام کے تعلق سے پوری زندگی کے حالات ان کے محفوظ نہیں ہیں, نہ ہی اس کو کسی نے ذکر کیا ہے, نہ کتاب و سنت سے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے میں صرف اور صرف کوشش کر رہا ہوں نا کہ وہی باتیں جو راجح ہو, جو کتاب و سنت سے ثابت ہو یا تو راجح بات ہو, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ صرف اقوال کے طور پر, آپ کے علم میں اضافے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے جو اسرائیلی روایت ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا, یہ صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے, ورنہ یہ جو راجح ہے وہی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا کیا. اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے نبوت سے سرفراز کر کے دوسروں کے مقابلے میں انہیں اللہ رب العالمین نے بلند درجہ عطا کیا. ادریس علیہ السلام کے تعلق سے نا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 3207, صحیح بخاری 3207, جس میں اللہ رب العالمین کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے اور آپ کو معراج کروائے جانے کا تذکرہ ہے. اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جا رہے تھے نا تو حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ, کہ جب ہم چوتھے آسمان پر پہنچے, قِيلَ مَنْ هَذَا, تو آواز آئی کہ یہ کون ہے, کہا جبرائیل ہے. قیل من معک, کہ تمہارے ساتھ کون ہے, تو کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضرت جبریل سے پوچھا گیا کہ کیا تم کو اس کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں, مجھے ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اچھی کشادہ جگہ آئے, آنے والے کیا ہی اچھے ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے, اور ادریس علیہ السلام کو فسلم تو علیہ, میں ادریس علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں فقال مرحبا بک من اخی و نبی, اور میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے, اور حضرت ادریس علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں کہ مرحبا, خوش آمدید اے بھائی, اے نبی, خوش آمدید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ادریس علیہ السلام کہہ کر کے ملاقات کرتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی کی, اور حضرت ادریس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید اے بھائی, اے نبی. لہذا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. اور بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے, بعض اہل تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ کے وقت, حضرت ادریس کی پیدائش کے وقت حضرت آدم موجود تھے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ, بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس کی پیدائش کے وقت حضرت حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً 308 سال حضرت, اور کسی نے 365 سال بھی ذکر کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر اس وقت حضرت آدم کے انتقال کے وقت تھی. اور حضرت ادریس کا انتقال کب ہوا اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے, بس اہل علم نے اتنی ہی بات لکھی ہے. تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے, جو احادیث میں جو باتیں حضرت ادریس کے تعلق سے آئی ہے, قرآن میں جو 2 جگہ تذکرہ آیا ہے, وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دیکھیے خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں نا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
پہلے نبی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو اہل ارض کی طرف دنیا والوں کی طرف مبعوث کیا. اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام یہ کہاں پیدا ہوئے, اس میں اختلاف ہے. کچھ رائے ملتی ہے کہ منف میں پیدا ہوئے, مصر کے شہر, یا پھر جو ہے یونان کے ایک شہر میں پیدا ہوئے, یا عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے, اور پھر وہاں سے جو ہے ہجرت کر کے مصر آئے آپ. یہ روایتیں ملتی ہے. اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے نام کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ اخنوخ نام ہے یا ادریس ہے, اور لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ادریس کہا ہے لہذا ان کا نام ادریس ہی ہے. اور پھر قرآن میں ان کا 2 جگہ تذکرہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ان کو صابر کہا, ایک جگہ اللہ رب العالمین ان کو صدیق کہا, اور اللہ رب العالمین نے کہا ورفعناہ مکانا علیہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بلند درجہ دیا, یعنی نبوت سے سرفراز اللہ رب العالمین نے ان کو کیا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں 4تھے آسمان پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی. آپ نے حضرت ادریس کو سلام کیا, انہوں نے جو ہے کہا مرحبا کہ خوش آمدید اے نبی اے بھائی. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے, اور جب پیدائش ہوئی تو حضرت آدم زندہ تھے, اور جب حضرت آدم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت ادریس کی عمر 308 یا 365 سال عمر تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی. تو عزیز بھائیوں, دوستوں, ماؤں بہنوں, یہ مختصر سا تذکرہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا. دیکھیے چونکہ واقعہ بہت مختصر ہے, باتیں بھی بہت مختصر آئی, تو انشاءاللہ دروس اور عبر بھی 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں صرف اور صرف حضرت ادریس کی زندگی کے تعلق سے. کہ دیکھیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نا ان کو صابرین میں شمار کیا, یعنی یہ صبر ایک اچھی صفت ہے, مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر معاملے میں اختیار کرنی چاہیے. ہم آج صبر سے ہم دور ہیں, اور صبر ہمارے ہاں ایسا ہو گیا ہے کہ ناپید ہے. حالانکہ صبر ہم کب کرتے پتہ ہے, جب انسان کو کوئی مصیبت, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے, اس پر جزا و فضا کر لینا, چیخ و پکار کر لینا, سب ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی چارہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں چیخ و پکار کر کے, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم صبر کر رہے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہے. الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر وہ جو ہے صبر کے یعنی اصل صبر وہ جو ہے صدمے کے پہلے وقت میں کی جائے. جیسے ہی آپ کو صدمہ ملے آپ کہیں نہیں اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا, لہذا میں جو ہے اسی پر قائم رہوں گا, میں صبر کروں گا, لہذا یہ اصل صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صابرین میں ان کو گنایا. صبر یہ ایک اچھی صفت ہے, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا ہے, اور اللہ رب العالمین صابرین کو اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں. میں اور آپ اگر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل کریں گے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں صدیق بھی کہا ہے, لہذا ہمیں بھی نیکوکار بننا چاہیے, نیک اعمال انجام دینے چاہیے, ہمیں بھی خیر کا معاملہ انجام دینا چاہیے, برائیوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے, اور ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنے والا, خیر پر عمل کرنے والا مجھے اور آپ کو بھی بننا چاہیے. تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور حضرت ادریس کی زندگی سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں اس میں دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں, جو باتیں موٹی موٹی تھی, جو مختصر سی تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا آج کا 3را ایپیسوڈ مکمل ہوا. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات دیکھ لیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیں گے, کیونکہ حضرت ادریس کے بعد جس نبی کا تذکرہ ہوگا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے. انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی, آپ کو ہمارا درس سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگر آ رہا ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں, اگر نہیں آ رہا ہے تب بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں, کیونکہ دیکھیے انسان ہے, ہم اپنی طور پر پوری کوشش کرتے ہیں, پورا ایفرٹ لگاتے ہیں کہ ہم اتنی آسانی سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ ادنا سے ادنا شخص کو سمجھ میں آ جائے. لہذا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے. میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اس بات پر کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے کچھ باتیں ایسی بلوا دی جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ضرور ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں, ہم اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مزید سدھار لائیں اور آپ کو بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. ویسے امید کرتے ہیں کہ کئی ایپیسوڈ اور کئی سیریز آپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, آپ نے ہماری کئی سیریز اٹینڈ کر لی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ آپ
आपको हमारी बातें भी समझ में आ रही होगी। आगे मजीद मैं कोशिश करूंगा कि और आसानी के साथ आपको बातें समझाई जा सके। तो नादरीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, द वे ऑफ सलफिया के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनतें, हमारी कोशिशें आप देख रहे हैं। यकीनन ये हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा है, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि ये बात हमारे दूसरे भाई बहनों तक भी पहुंचे। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरूर द वे ऑफ सलफिया के वीडियोस को शेयर किया कीजिए, उसको लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और हमारे इसी तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप उससे जुड़े रहा करिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। नादरीन, हमारे इस प्रोग्राम से क़िससुल अंबिया से आप इसी तरह जुड़े रहें। इंशाअल्लाह मजीद मुफीद बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा, बुरी सिफात से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक तो जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने से पहले इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।